بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 24واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم میں ہمارے پاس عبارت میں الفاظ کی تذکیر و تانیث کی پہچان اور پھر ان کا استعمال کرنا، یعنی کہ آپ کے پاس ایک عبارت ہوگی، اس عبارت کے اندر جو مذکر ہے یا مؤنث ہے ان کو ہم نے دیکھنا ہے، پھر ان کا استعمال ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جملہ کس طرح بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، جملہ اسم اور فعل کا رشتہ ہے۔ جملہ کوئی بھی ہم جملہ بنائیں گے، اس میں اسم بھی آئے گا، فعل بھی آئے گا، عبارت جملوں سے مل کر بنتی ہے۔ سب سے پہلا یہ، ہر درست جملے میں اسم اور فعل کا آپس میں گہرا اور متوازن تعلق ہوتا ہے۔ فعل ہمیشہ اپنے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا تذکیر و تانیث کے، ہم نے اصول پڑھنے 5۔ سب سے پہلے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جملہ جو ہوتا ہے وہ اسم اور فعل دونوں کے ساتھ مل کے بنتا ہے۔ کوئی بھی ایسا جملہ نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ اسم اور فعل دونوں نہ ہو، وہ جملہ، وہ حرف ہوتا ہے اور مجہول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے نمبر پہ یہ اس کے اصول ہے تذکیر و تانیث کے۔ پہلا، فعل لازم اور فاعل کا تعلق۔ ٹھیک ہے، فعل لازم میں تذکیر و تانیث ہمیشہ فاعل کے لحاظ سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا یہ ہے، جس طرح یہ مثال ہے، مرد گیا۔ ٹھیک ہے، مرد جو ہے آپ کو پتہ مذکر ہے، فعل مذکر۔ عورت آئی، عورت جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اور تیسرا ہے ذی روح ناطق جاندار اسما۔ اگر جملے میں دو جاندار اسم ایک ساتھ آئے تو اس صورت میں فعل کی تذکیر و تانیث مذکر کے لحاظ سے آئے گی۔ یعنی کہ اگر اس سلائیڈ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے دیکھیں، اگر یعنی کہ ذی روح ناطق اسے کہتے ہیں جاندار اسما۔ اگر جملے کے اندر دو جاندار اسم آ جائیں، یعنی کہ ایک مؤنث بھی ہے ایک مذکر ہے، دونوں جاندار ایک اکٹھے آ گئے، تو اس صورت میں فعل کی جو تذکیر و تانیث ہوگی وہ مذکر کے لحاظ سے آئے گی، یعنی کہ مذکر ہوگی۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ دیکھیں مثال آپ کے سامنے، جب گھر میں میاں بی بی آئے تو کھانا پکا۔ ٹھیک ہے، مذکر۔ ماں باپ خوش تھے۔ لونڈی غلام تو اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں دو اسماء جاندار ہے، اور جب اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا، اس کی تذکیر و تانیث۔ ٹھیک ہے، اگلا اصول جو ہے آخری اسم کی جو ہے وہ جادوی کشش۔ یاد رکھیے، جب جملے میں ایک سے زیادہ چیزیں یا لوگ شامل ہو تو فعل اکثر اپنے قریب ترین اسم کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ دیکھیں، پہلا اسم اور اس میں عدد، اور اگر زیرو جانداروں کے درمیان حرف عطف اور اس میں عدد آ جائے تو تذکیر و تانیث اس میں آخر کے لحاظ سے کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر حرف عطف آ گیا، حرف عطف اور ہے، اور عدد تعداد آ گئی 1 2 3 4، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو جملے آ گئے تو تذکیر و تانیث ہم نے دیکھنی ہے۔ تذکیر و تانیث ہم دیکھیں گے جو اس اسم کے بالکل قریب ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ مذکر ہے تو مذکر لکھ دیں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو وہ مؤنث ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ دیکھیں ایک مثال ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اب ہوئی جو ہے یہ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو کیوں ہم نے مؤنث بنایا؟ کیونکہ لڑکی جو ہے اس کے بالکل پاس جو ہے اس لفظ کے ساتھ والا اسم جو ہے لڑکی کا، وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے۔ اس طرح ہم اس کو اینڈ پہ جو لفظ لے کے آئیں گے وہ مؤنث ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آخری اسم لڑکی مؤنث ہے، اس لیے قریب ترین ہونے کی وجہ سے فعل بھی مؤنث ہوئی آیا۔ دوبارہ پھر اس مثال کو دیکھ لیں، اس طرح ہم نے کرنا ہے۔ یہ سلائیڈ ہے آپ کے پاس۔ اگر زیرو جانداروں کے درمیان، یعنی کہ جاندار ہے ان کے درمیان حروف عطف واو اور اس طرح کا الفاظ یا اس میں عدد تعداد آ جائے تو ہم نے تذکیر و تانیث کو کس طرح پہچاننا ہے؟ جو اس کے بالکل پاس ہو۔ جس طرح یہ مثال میں ہوئی، ہم نے اس کو مؤنث لے کے آئے۔ کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ یہ پیچھے جو اس کے پاس جو ہے بالکل پاس جو اسم آ رہا ہے وہ مؤنث کا آ رہا ہے، لڑکی کا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسری چوتھی صورت یہ ہے کہ جمع اسم کی صورت میں اگر مذکر اور مؤنث اسماء میں سے ایک اسم جمع ہو تب بھی تذکیر و تانیث اسم آخر کے لحاظ سے آئے گی۔ جس طرح یہ نیچے، ایک لڑکا اور 7 بیٹیاں خدا نے دی تھی۔ اب دی تھی، یہ تھی جو ہے یہ مؤنث ہے،
اور ہم نے مونس کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے ساتھ والا جو اسم ہے 7 بیٹیاں، یہ بھی مونس ہے، بیٹیاں مونس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب جمع کا اس اصول کو بھی دیکھ لیں کہ اگر مذکر اور مؤنث اسماء میں سے ایک اسم جمع ہو تو تب بھی تذکیر و تانیث اس میں آخر کے لحاظ سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر جمع ہے، اس میں جمع ہے، تو پھر اس کے بعد یہ وہی اصول ہے جو پہلے ہم نے اس پہ اپلائی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہے غیر زیرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ غیر زیرو بے جان۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا جاندار، اب بے جان، ٹھیک ہے۔ بے جان اگر اسم بے جان ہے، غیر زیرو ہے، تو تذکیر و تانیث ہمیشہ اسم آخر کے لحاظ سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ پہلی مثال دیکھیں، امرود اور نرنگی کھائی۔ اب یہ بھی وہی کلیے، کھائی جو ہے یہ مونس ہے۔ اب مونس کس طرح ہم نے پہچانا؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو نرنگی ہے وہ بھی مونس ہے، ٹھیک ہے، ساتھ والا اسم۔ دوسرے مثال میں دال چاول پکائے، ٹھیک ہے، چاول چونکہ مذکر ہے، جمع ہے، تو پکائے بھی ہم نے جمع کا یہ صیغہ لگایا، ٹھیک ہے، مذکر کا یہ۔ اس کے بعد یہ سامنے آپ کے ٹیبل ہے، خلاصہ تذکیر و تانیث کے اصول، اس کو بھی دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہے فعل لازم، ٹھیک ہے، فاعل کے لحاظ سے۔ دوسرے نمبر پہ مذکر کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے 2 جاندار، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ اور آخری اسم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو پھر حروف عطف، اس میں عدد یا جاندار، یہ چیزیں آئیں گی۔ آخری اسم کے لحاظ سے ایک واحد دوسرا جمع، اور پھر جو ہے وہ آخری اسم کے لحاظ سے غیر زیرو بے جان اشیاء، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں سامنے، اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے درست فعل کا انتخاب کرنا ہے۔ قلم اور کتاب میز پر رکھی، اب 2 ہے، اگر مؤنث ہوگا جس طرح ہم نے پیچھے مثالیں پڑھی ہے۔ دوسری مثال ہے ایک بکری اور ایک اونٹ خریدا۔ اب حروف عطف اور جاندار آخری اسم اس میں کون سا ہوگا؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق تذکیر و تانیث کا۔ تو کلاس کے اندر جو ٹیچر حضرات ہے وہ بچوں کو یہ سرگرمی کروائیں۔ ہم نے 4-5 اصول تذکیر و تانیث کے مکمل کیے۔ آپ کے جو سبق ہے اسی سبق میں سے ایک پیراگراف اٹھائے، اس میں سے تذکیر و تانیث تلاش کر کے بچوں کو یہ عملی سرگرمی کروائی جائے، ٹھیک ہے، اور اس طرح بتلایا جائے کہ مذکر کس طرح آئے گا، مؤنث کس طرح آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر جاندار ہے تو اس کی تانیث کس طرح لے کے آئیں گے، اور اگر ہم بے جان ہے تو اس کی تانیث کس طرح آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج کا لیکچر تھا ہمارا یہ تذکیر و تانیث کا۔ تدریسی جانچ کلاس کے اندر آپ کریں گے، اور اس کے بعد ورک بک، یہ بھی تدریسی جانچ کلاس میں اگر ٹائم ہے تو یہ کر لیں، نکھار کے لیے بچوں کو گھر کا کام دے دیں۔ تو آج کا ہمارا تذکیر و تانیث والا لیکچر اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ ہم نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔